پیارے دوستوں، محرم الحرام کے قریب آتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی روضہ مبارک پر بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ کربلا میں موجود زائرین اس معجزے کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ لوگوں نے اس معجزے کی ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ آسمان پر کیا دیکھا گیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یہ جرأت و شجاعت اور اسلام کی سربلندی کا بے مثال واقعہ زندہ و جاوید ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان واقعہ کربلا پر دل گرفتہ ہیں۔ محرم الحرام کی 10 راتیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور انصار پر ایسے مصائب و آلام میں گزری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نواسۂ رسول، شہدائے کرب و بلا کے سردار زیوکار، بزم انسانیت کے روشن چراغ، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے بچپن سے شہادت تک علم کے جوہر دکھائے۔ امام عالی مقام نے کربلا میں باطل نظریے پر کاری ضرب لگا کر دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ کی قربانی نامساعد حالات کے باوجود حق کے لیے باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنما اصول پیش کر کے حق و باطل میں ایک لکیر کھینچ دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت و اصحاب کی قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کربلا معلّہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ 1400 سال بعد بھی اس پاکیزہ سرزمین پر ایسے معجزات رونما ہوتے آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک بار پھر قلب مسلم میں واقع کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج کا واقعہ جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ عراق کے شہر کربلا میں عین حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پیش آیا، جسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت مزید بڑھ گئی۔ محرم کے قریب آتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ایک ایسی مخلوق کو دیکھا گیا جسے دیکھتے ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے تو کئی لوگوں پر رقت طاری ہو گئی۔ دوستو، محرم 2023 سے قبل کربلا میں کئی روز سے موسم شدید خراب تھا۔ وقفے سے بارش اور آندھی طوفان آ رہے تھے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ایک بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے جس سے بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شہری کافی پریشان ہو گئے، ہر سو خوف و ہراس پھیل گیا۔ دن بدن بدلتے موسمی حالات نے ایک بڑے طوفان کو دعوت دی جو اس قدر شدید تھا کہ دیو ہیکل درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ طوفان جب کربلا میں داخل ہوا تو کئی شہری اور دور دراز ممالک سے آئے زائرین پریشان ہونے لگے، مگر دل میں ایک ڈھارس بھی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی طوفان حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو کر تباہی مچا سکے۔ تاہم کئی کلومیٹرز پر محیط اس خوفناک طوفان کو دیکھ کر بیشتر لوگ پریشان ہو گئے۔ جیسے جیسے طوفان روزے کے قریب آنے لگا تو اس کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ روز جب یہ طوفان امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ کالی گھٹاؤں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ طوفان ضرور تباہی مچائے گا کہ اچانک سیاہ بادلوں سے ایک نورانی مخلوق نمودار ہوئی۔ وہ نورانی مخلوق بالکل کسی روئی کے بادل کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس نے نمودار ہوتے ہی چند لمحوں میں شدید طوفان کو یوں منتشر کیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ طوفان ہوا میں معلق ہونے کے بعد دھیرے دھیرے فضا میں ہی منتشر ہونے لگا۔ کئی زائرین یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان مناظر کو موبائل فون کے کیمروں میں ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ سب کے لبوں پر اللہ اکبر اور سلام یا حسین کی صدائیں بلند تھیں۔ ناظرین گرامی، کربلا کے آسمان پر دیکھی جانے والی نورانی مخلوق کو بیشتر افراد نے فرشتہ قرار دیا، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ کوئی برگزیدہ ہستی تھی جس نے طوفان کو روزے سے نہ ٹکرانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر آسمان پر رہنے کے بعد وہ نورانی مخلوق بادلوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ کئی زائرین اس مخلوق کو ظاہری آنکھ سے دیکھ کر حیران تھے۔ طوفان کے بعد ہلکی بارش ہوئی اور پھر مطلع صاف ہو گیا۔ کربلا معلّہ وہ سرزمین ہے جہاں کے بادشاہ نواسۂ رسول ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت آج تک روضہ امام حسین علیہ السلام کی حدود میں داخل ہی نہ ہو سکی۔ کائنات کی ہر ایک مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی عزت و عظمت جانتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔
سب سے چھوٹی مگر مرتبے میں سب سے بڑی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانیوں اور دادیوں میں فاطمہ نام کی کثرت پائی جاتی ہے، اسی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا۔ فاطمہ کا لفظ فتم سے ہے، جس کے معنی ہے قطع کرنا یا چھڑانا، یعنی وہ دنیا سے الگ کر دی گئی تھی۔ ان کی تخلیق آخرت کے لیے ہوئی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے دو لقب ہیں، بطول اور زہرا۔ بطول کے معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، اور زہرا کے معنی ہے وہ جن کا ظاہر و باطن پاک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تربیت نے آپ علیہ السلام کو کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ تھیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ ناظرین گرامی، موجم طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ زرقانی نے لکھا کہ اس حدیث کے سب راوی متفق ہیں۔ وہ زرہ جو بدر میں حضرت علی علیہ السلام کو ملی تھی وہ مہر قرار پائی۔ عقد نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زرہ حضرت علی علیہ السلام کو دے دی کہ بیچ کر جو رقم ملے وہ لے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں خریدی اور پھر قیمت دے کر زرہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو ہدیہ کر دی۔ نکاح کے موقع پر خلفائے ثلاثہ اور دیگر کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے تھوڑے عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک کے قریب ایک مکان حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے رہنے کے لیے ہدیہ کر دیا اور اس کے بدلے جنت میں مکان خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو 3 لڑکے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن علیہ السلام اور 2 لڑکیاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل نے یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کریں، خواب مبارک ہے، ان قریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کی پرورش آپ کے ذمے ہوگی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور یوں جنت کے شہزادوں حسن و حسین علیہ السلام کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔